ظاہر ہے اس کی وجہ سیدھی سیدھی عمران خان ہے کہ وہ باقاعدہ ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ کو گالیاں دے کے مخاطب کر رہے ہیں. آپ ریڈ لائن کو کراس کریں گے نا تو آپ کی جڑیں خود کی کمزور ہوں گی. اسی کشتی میں بیٹھ کے آپ سوراخ کر رہے ہیں. اس کی مثال انہوں نے یہی دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی کو دیکھو، آج انہیں ہر کوئی فاتح کے نام سے یاد کرتا ہے. کوئی نہیں جانتا یہ، لیکن فاتح جو تھے جنہوں نے انقلاب برپا کر دیا اس دنیا میں، آج سب ان کو جانتے ہیں. پاکستانی فوج جو پاکستان کا مرکز ہے، جو پاکستان کا گلو ہے، پاکستان کا بانڈ ہے، جنہوں نے سب پوری نیشن کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. فوج واحد ادارہ ہے جو سیلاب میں بھی آگے ہے، جو بجلی کلیکٹ میں بھی آگے ہے، جو الیکشن میں بھی آگے ہے. کوئی مسئلہ ہو جائے، بات سنیں اب میری. سیرت النبی تو سب پڑھتے ہی ہیں، لیکن اس میں خاص بات جو ہے جو پڑھی ہوگی سب نے، وہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ان کے وصال کے وقت ان کے جو دیا تھا اس میں تیل نہیں تھا اور زیرہ بیچ کے تیل ڈالا گیا. حضرت امی عائشہ نے یہ ڈالا تھا. اور ان کی جو دیواریں تھیں گھر کی، اس پہ لیکن دنیا کی بہترین 9 تلواریں جو تھیں وہ لٹک رہی تھیں. اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ یہ اسرائیلی وزیر اعظم گولڈا میئر جو فوت ہو گئیں اور ان کے وفات کے بہت عرصے بعد واشنگٹن پوسٹ کے صحافی نے جن کا ان کا زندگی میں انٹرویو کیا تھا، وہ ایک خبر لیک کی مرنے سے پہلے کہ گولڈا میئر کی جو کیبنٹ تھی، جب عرب اس پہ جنگ کرنے کو تیار ہو رہے تھے اور اس کی کیبنٹ جو تھی گولڈا میئر اسرائیلی وزیر اعظم ہے اس کی، وہ مان نہیں رہے تھے کہ ڈیفینس بجٹ کو انکریز کیا جائے. اب کیسے منایا؟ اس نے کہا سب چلے جائیں. اس نے سب کیبنٹ کو اکٹھا کیا. انہوں نے ایک مثال دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی جو بعد میں اس نے خبر لیک کی تھی. اور اس نے اپنی کیبنٹ کو منایا کہ 90% بجٹ ہونا چاہیے ڈیفینس کا. اس کی مثال انہوں نے یہی دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی کو دیکھو، آج انہیں ہر کوئی فاتح کے نام سے یاد کرتا ہے. کوئی نہیں جو اور چیزیں، جو پتھر انہوں نے باندھے تھے پیٹ پہ، جو انہوں نے بھوکیں کاٹی تھی، جو انہوں نے مصیبتیں تکلیف، کوئی نہیں جانتا یہ. لیکن فاتح جو تھے جنہوں نے انقلاب برپا کر دیا اس دنیا میں، آج سب ان کو جانتے ہیں. تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ڈیفینس بجٹ کو 90% کرنا چاہیے، تبھی ہم یہ عربوں سے جیت سکتے ہیں. اور عرب دیکھ لیں، وہ جنگ ہوئی اور وہ ہار گئے عرب، اور وہ جیت گئی اس لیے کہ انہوں نے سیرت النبی پہ عمل کیا تھا. اب اس کا پورے کا کنکلوژن ہمارے اب پاکستان سے ملا دیں. پاکستانی فوج جو پاکستان کا مرکز ہے، جو پاکستان کا گلو ہے، پاکستان کا بانڈ ہے، جنہوں نے سب پوری نیشن کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، وہ قوم، وہ فوج کہ کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا. کوئی بھی آپ لگا لیں، بیورو کچھ بھی لگا لیں، کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا. فوج واحد ادارہ ہے جو سیلاب میں بھی آگے ہے، جو بجلی کلیکٹ میں بھی آگے ہے، جو الیکشن میں بھی آگے ہے. کوئی مسئلہ ہو جائے، فوج ہی آگے آ رہی ہے. اس لیے کہ وہ ادارہ ایک کیپیبل ادارہ ہے، وہ ادارہ ایک سٹرونگ ادارہ ہے. اس کی روٹس ہیں، اس نے پورے پاکستان کو ملا کے 22 کروڑ عوام کو اس کا مرکز ہے. وہی اب اس کو بہتر پتہ ہے کہ کیسے اس ملک کو چلانا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ کہ وہ آ جائیں. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ اس کو سٹرینتھ کرنا، پاکستان کو سٹرینتھ کرنا. اور یہ بات میں نے آپ کو پیچھے مثال سے دے دی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ اسلامی بھی ہے، اس کی وجہ اور بھی ہے، ہمارا جیو پولیٹیکل بھی ہے. اور ہمارا جو اس ٹائم جو مسئلہ ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ بہت خوش ہے. اس کو پچھلے 75 سالوں میں ہمیں وہ ویک نہیں کر سکا، ہماری فوج کو ویک نہیں کر سکا، وہ اسے تباہ نہیں کر سکا، کچھ بھی اس کے پلے کچھ نہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکا. لیکن وہ اب کیوں خوش ہے کہ اس نے بغیر کچھ کیے، بغیر پیسے لگائے، بغیر کوئی جاسوس بھیجے، اس نے وہ کام کر دیا. اور ظاہر ہے اس کی وجہ سیدھی سیدھی عمران خان ہے کہ وہ باقاعدہ ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ کو گالیاں دے کے مخاطب کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے، بہت ہی ظالمانہ فعل ہے کہ کسی بھی، میں کہتا ہوں کہ کسی انڈینس نے بھی ہمارے انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ کو، کسی کو بھی کبھی اس پہ تبرہ نہیں کیا، اس پہ کبھی گالی نہیں بکی، اس پہ کچھ نہیں کیا. کیونکہ ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، اس ریڈ لائن کو آپ کراس نہیں کر سکتے. ایک کوئی
آپ ریڈ لائن کو کراس کریں گے نا تو آپ کی جڑیں خود کی کمزور ہوں گی. اسی کشتی میں بیٹھ کے آپ سوراخ کر رہے ہیں, آپ سمجھیں. تو یہ انڈین نے نہیں کیا, اور یہ ایک پاکستانی نے کیا ہے. اور اس کے بعد جو ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں, باجوہ یہ, باجوہ وہ, باجوہ, تو یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. میں ایز اے پاکستانی میں تکلیف میں ہوں کافی, کیونکہ مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے, میں ڈیپلی چیزوں کو جانتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. اور اگر کسی کو نہیں پتہ تو وہ خوش قسمت ہے, کیونکہ وہ زندگی سکون سے روز سوتا ہے. لیکن میرے جیسا پاکستانی جس کو پتہ ہے کہ اب آگے کیا ہونا ہے, اب ہم ملک کس طرف جا رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, تو یہ بہت تکلیف دہ ہے. میں کسی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہوں, میں عمران خان کے خلاف بھی نہیں ہوں, میں ان کے بلکہ حق میں زیادہ ہوں. میں صرف ایز اے پاکستانی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہ کریں, کیونکہ اس سے دشمن ہی خوش ہو رہا ہے اور اس میں کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا. ایز اے پاکستانی آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو کام 75 سالوں میں نہیں ہوا وہ آخر خان صاحب نے کیسے کیا. آخر کوئی وجہ تو ہوگی نا, کوئی یہ نہیں کہ کامن سینس کو یوز کر لیں. چلیں, مجھے جو سمپل وجہ آتی ہے کہ جو فوج ہے وہ بھی 2 دھڑوں میں ہے, اور کچھ جو پاورفل دھڑا ہے وہ اس ٹائم عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے, جس وجہ سے وہ بول رہے ہیں, اور ان کے بولنے سے فوج ہی کمزور ہو رہی ہے. بلکہ جو ریٹائر فوجی ہیں وہ کافی زیادہ بول رہے ہیں ان کے خلاف, باجوہ صاحب کے. تو انہیں نہیں یہ کرنا چاہیے تھا, اور ان کے بولنے سے صرف یہ کمزوری جو ہے, یہ پاکستان آگے ہی بہت ویک ہے. اپنی اسٹرینتھ کو کمزور کریں. جو مسلمان ممالک ہیں نا, یہ مسلمان قوم ہے, 1400 سال سے لے کے ابھی تک آپ لگا لیں, وہ ہمیشہ اپنوں کی وجہ سے مرے ہیں, ہمیشہ اپنوں کی غداریوں کی وجہ سے, اپنوں کی لڑائیوں کی وجہ سے, اپنے ہی انتشار کی وجہ سے. یہ جو ہسٹری ہے, خان صاحب بہت, بلکہ انہوں نے ارطغرل غازی کا ڈرامہ ریکمینڈ کیا تھا, وہی دیکھ لیتے کم از کم تسلی سے, کہ اس میں کیسے اس نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور فائٹ لڑی دشمن کے خلاف. تو یہ کافی بہتر ہو جاتا. اب جو IMF جو ہمیں قرضے وغیرہ دے گا, تو آپ دیکھیے گا کہ دبئی میں 2%, 5% لندن کی پراپرٹیز بڑھ جائیں گی. اب کرپشن کی نظر ہو جائے گا, ہمیں ان سے کوئی توقع نہیں ہے کسی سے. لیکن ایز اے پاکستانی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم خود اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں, خود کوئی بات کریں, خود سٹرینتھ کریں, اس آرمی کو سٹرینتھ کریں. اور اس کے پیچھے بجائے کہ ہم ٹرینڈز چلانے کے, دشمن کتنا خوش ہے, بہت تکلیف ہے, جن کا انٹرنیشنل کام نہیں ہے, جن کا انڈینز کے ساتھ, جو ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ انڈینز ہیں کہیں پہ, ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے. وہ تو یہاں کے لوگ, ان کو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میرا رابطہ ہے پوری دنیا میں کلائنٹ کے ساتھ, اوروں کے ساتھ. کہیں انڈین ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ بیٹھا, بہت خوش ہوتے ہیں. ہمیں جب میچز میں ہار ہوتی تھی تو بہت تکلیف ہوتی تھی, بہت ہمیں سننے کو ملتی تھی. اور میں آپ کو ایک دل کی بات, ایک راز کی بات بتا دوں, ویسے تو مجھ سے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے, لیکن اگر مجھ سے کبھی کہیں کام خراب ہو گیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں نا ساؤتھ انڈین ہوں, میں ویسٹ انڈین ہوں, میں فلاں انڈین ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا میں پاکستانی ہوں. یہ بہت کم ہوا ہے, لیکن میں نے اپنے ملک کا بدنام نہیں ہونے دیا نام. تو ہم خدا کے لیے, یہ تو جو ٹرینڈ چلا رہے ہیں نا, یہ بہت بڑی بات ہے, اور اتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو ابھی اس کے رزلٹس نہیں سمجھ آ رہے. تو میں گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کے کہ خدا کے لیے میری نوجوان جو نسل ہے وہ اس کام سے باز آ جائیں, چھوڑ دیں. اور جو فائٹ ہے, جو کرپشن کے خلاف اور ہیں, وہ لڑنے کے بہت طریقے ہیں, بہت اور چیزیں ہیں ان کے ساتھ. وہ اس قوم کے ساتھ مہربانی کریں, اپنی فوج کو کمزور نہ کریں, چاہے وہ جو جیسی بھی ہو, ان کے نزدیک جیسی بھی ہو. گزارش ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ, تھینک یو.